بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیل کی ساحرہ، ایک جادوگر کی سرگزشت جو فرعون بننے والا تھا، لیکن وہ فتنگر ایک حسین ملکہ کا غلام بن کر رہ گیا۔ ایپیسوڈ 6، زوال یعنی کلوپترا۔ ابیدس سے ایک گمنام آدمی کی طرح سکندریہ کے لیے روانہ ہوا۔ یہ بات مشہور کر دی گئی کہ میں آمون مہد سے، جنہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، جھگڑا کر کے سکندریہ جا رہا ہوں تاکہ وہاں اپنی قسمت آزما سکوں، کیونکہ مجھے کاہنی پسند نہیں۔ جو لوگ مجھے نہ جانتے تھے اور اب تک یہی سمجھتے تھے کہ میں حقیقت میں آتما کا نواسا ہوں، انہوں نے اس افسانے کو صحیح تسلیم کر لیا، لیکن جو لوگ مجھے جانتے تھے انہیں معلوم تھا کہ میں سکندریہ جا رہا ہوں، چنانچہ وہ میری کامیابی کے لیے دستے بدعا رہے۔ ابیدس سے روانہ ہونے کے 10ویں دن ہمارا جہاز سکندریہ کی بندرگاہ میں لنگر انداز ہوا۔ رات کا وقت تھا اور سکندریہ شہر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ میں نے سکندریہ کی زمین پر قدم رکھا اور اجنبی لوگوں کی بھیڑ میں پریشان کھڑا رہا۔ بھانت بھانت کی بولیاں سنائی دے رہی تھیں اور ملک ملک کے لوگ عجیب عجیب طرح کے لباس پہنے آ جا رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے دنیا کے ہر ملک کے لوگ وہاں جمع تھے۔ میں پریشان کھڑا تھا کہ کہاں جاؤں کہ ایک نوجوان میرے پاس آیا۔ کیا آپ ابیدس سے تشریف لائے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، میں وہیں سے آ رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ اور آپ کا ہی نام ہرمسیس ہے نا؟ ہاں، میرا نام ہی ہرمسیس ہے۔ یہ سن کر وہ اپنا منہ میرے کان کے قریب لایا اور اس نے وہ خفیہ الفاظ کہے جو ہمارے ساتھیوں کو پہچاننے کے لیے مخصوص تھے۔ پھر اس نے 2 مزدوروں کو میرا سامان اٹھانے کا حکم دیا اور مجھے لے کر بندرگاہ سے باہر آ گیا۔ سڑکوں کے دونوں طرف شراب خانے تھے جہاں لوگ بیٹھے شراب پی رہے تھے اور ان بازاری عورتوں کو دیکھ رہے تھے جو نیم عریاں لباس میں سڑک پر ناچ رہی تھیں، اور میں نے حیرت سے دیکھا کہ کئی عورتیں بالکل ہی ننگی تھیں۔ ہم اس سڑک پر سے گزر کر ایک دوسری سڑک پر ہو لیے جس کے دونوں کناروں پر نہایت خوبصورت ایک منزلہ عمارتیں بنی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر تک اسی سڑک پر چلتے رہنے کے بعد ہم دائیں مڑ گئے۔ اس سڑک پر ایسے گھر تھے جن کے سامنے عجیب طرح کے چھتے بنے ہوئے تھے۔ ایسے گھر میں نے کبھی نہ دیکھے تھے۔ اور پھر آگے چل کر ہم ایک اور موڑ مڑ گئے اور نسبتاً خاموش اور سنسان سڑک پر آ گئے۔ اور پھر میرا رہبر ایک سفید مکان کے سامنے رک گیا۔ ہم دروازے میں سے گزر کر چھوٹے سے چوکور صحن میں پہنچے اور اسے عبور کر کے ایک کمرے کے سامنے پہنچے جس میں چراغ جل رہا تھا، اور اس کمرے میں انوال را کے ہیکل کے کاہن اور میرے ماموں سیپا بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے دوڑ کر مجھے گود میں اٹھانا چاہا، لیکن اٹھا نہ سکے۔ میں نے غسل کر کے کپڑے تبدیل کیے، کھانا کھایا اور پھر سیپا کے پاس آ بیٹھا۔ انہوں نے بتایا کہ حالات اطمینان بخش ہیں اور یہ کہ کلوپترا ہماری سازشوں سے بے خبر تھی۔ اسے جب معلوم ہوا کہ انوال را کاہن سکندریہ میں عارضی طور پر مقیم ہے تو اس نے سیپا کو بلوا بھیجا اور ان سے بہت سے سوالات پوچھے۔ کلوپترا نے مجھے طلب کیا تو میں بہت گھبرایا، سیپا نے کہا، اور سمجھا کہ ہمارا راز فاش ہو گیا۔ کلوپترا نے مجھے طلب کیا تو میں بہت گھبرا گیا تھا، سیپا نے کہنا شروع کیا، اور میں یہ سمجھا کہ ہمارا راز فاش ہو گیا ہے، لیکن کلوپترا نے مجھ سے صرف یہ پوچھا کہ قدیم روایتوں کے مطابق کیا واقعی خوفو کے حرم میں بہت بڑا خزانہ دفن ہے؟ ہرمسیس، یہ ملکہ چونکہ بڑی عیاش اور فضول خرچ ہے، اس لیے اسے ہمیشہ دولت کی ضرورت رہتی ہے، چنانچہ وہ خوفو کے حرم کو کھولنے کی فکر میں ہے۔ خیر، تو میں اس کے اس سوال پر ہنس پڑا اور جواب دیا، ملکہ مصر، فرعون خوفو نے یہ حرم اپنی لاش رکھنے کے لیے بنوایا تھا، اور اب اس حرم میں اس کی ممی ہی ہے۔ ملکہ معاف کریں، غلام اس حرم کے متعلق اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا کہ وہ فرعون خوفو کا مقبرہ ہے۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں۔
اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ یہ سن کر کلوپترا غصے سے پیر پٹکنے لگی اور پھر کہنے لگی، کچھ بھی ہو میں اس حرم کا راز معلوم کر لوں گی، چاہے اس کوشش میں میری پوری عمر ہی کیوں نہ گزر جائے۔ میں نے پھر ہنس کر کہا، ملکہ، ایک مثل مشہور ہے کہ پہاڑوں کی عمر انسانوں کی عمر سے زیادہ ہوتی ہے۔ سپاہ نے کہا۔ اس حاضر جوابی پر کلوپترا مسکرا دی اور اس نے مجھے رخصت کر دیا۔ پھر سپاہ نے مجھ سے کہا کہ میں کل ہی کلوپترا کو دیکھ سکوں گا۔ کل کلوپترا کی سالگرہ ہے، انہوں نے کہا، اور وہ دیوی اوزیرس کے لباس میں اپنے محل سے نکل کر شہر کی سڑکوں پر سے گزرتی ہوئی یونانیوں کے دیوتا زیوس کے مندر میں قربانی چڑھائے گی، اور اس کے بعد ہرماسیز تمہیں کلوپترا کے دربار میں پہنچانے کی تدبیر کی جائے گی۔ میں بے حد تھکا ہوا تھا، اس لیے جلدی اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن اس رات مجھے نیند بہت کم آئی۔ ایک تو جگہ نہیں تھی اور پھر بہت سے خیالات پریشان کر رہے تھے، چنانچہ ساری رات سوتا جاگتا رہا، اور جب بیدار ہوا تو ابھی اندھیرا ہی تھا۔ میں گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، مشرقی افق پر ہلکا ہلکا اجالا پھیلنے لگا۔ اجالا آہستہ آہستہ نیچے اترا اور اس نے کلوپترا کے محلات کو جگمگا دیا۔ پھر وہ گنبد جگمگا اٹھا جس کے اندر سکندریہ مقدونی ابدی نیند سو رہا تھا۔ رفتہ رفتہ سکندریہ کا پورا شہر اس ٹھنڈی روشنی میں نہا گیا، اور میں اس شہر کی خوبصورتی دیکھ کر مبہوت رہ گیا، اور میں نے سوچا کہ بہت جلد یہ خوبصورت شہر میرے قبضے میں ہوگا۔ بہرحال میں نے دیوی اوزیرس کی عبادت کی اور نیچے آ گیا۔ چھت کے عین نیچے والے کمرے میں سپاہ بیٹھے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں سکندریہ پر سورج طلوع ہونے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ تو کیا خیال ہے تمہارا اس شہر کے متعلق؟ انہوں نے پوچھا۔ بے حد خوبصورت شہر ہے، سچ پوچھیے تو مجھے یہ دیوتاؤں کا شہر معلوم ہوا۔ واقعی یہ دیوتاؤں کا شہر ہے، انہوں نے غصے سے کہا، لیکن باطل اور مکار دیوتاؤں کا۔ یہ تو گناہوں کا اور غلاظتوں کا کنواں ہے۔ کاش کہ یہ شہر کھنڈر ہو جاتا، کاش کہ اس کی ساری دولت غرق دریا ہو جاتی۔ ہرماسیز، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس شہر کی خوبصورتی تمہیں لبھائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں کے باطل اعتقادات تمہارے پاک اعتقادات پر غالب آ جائیں۔ ہرماسیز، اس شہر کی فضا زہرآلود ہے، اور زہریلی فضا میں مذہب کے مقدس پر جھڑ جاتے ہیں۔ ہوشیار رہنا، مبادا تم ڈگمگا جاؤ۔ جب تم مصر کے خداوند بنو تو تم اس شہر کو کھود ڈالنا اور محض اپنے اجداد کے پائے تخت کو اپنا دارالسلطنت بنانا۔ یہ جان لو ہرماسیز کہ سکندریہ تباہی اور بربادی کا دروازہ ہے۔ اگر یہ دروازہ کھلا رہا تو بہت سی قومیں مصر پر چڑھ آئیں گی۔ صرف یہ نہیں بلکہ اسی دروازے سے مصر میں نئے مذاہب بھی داخل ہو جائیں گے۔ یاد رکھو ہرماسیز، فرعون بنتے ہی اس شہر کو روئے زمین پر سے مٹا ڈالنا۔ اس پر میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ سپاہ کی بات میں سچائی تھی، تاہم سکندریہ مجھے بے حد خوبصورت شہر معلوم ہوا تھا، اور میں دل ہی دل میں افسوس کر رہا تھا کہ اس خوبصورت شہر کو میں نیست و نابود کر دوں گا۔ جب ہم کھانا کھا چکے تو سپاہ نے کہا کہ ہمیں کلوپترا کا جلوس دیکھنے چلنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ دوپہر سے پہلے محل سے باہر نہیں آئے گی، لیکن سکندریہ کے لوگ، انہوں نے کہا، کچھ دیوانے سے ہیں اور ابھی سے سڑکوں پر جمع ہو گئے ہوں گے، اور یہ کہ اگر اسی وقت ہم اپنی جگہ پر نہ پہنچے تو پھر راستہ نہ مل سکے گا۔ چنانچہ ہم اس مچان کی طرف چل پڑے جسے سڑک بنا دیا گیا تھا اور جہاں سے کلوپترا کی سواری گزرنے والی تھی۔ ماموں سپاہ نے وہ جگہ خطیر رقم دے کر ایک دن کے لیے کرائے پر لے لی تھی۔ سپاہ کا کہنا غلط نہ تھا، سڑک پر لوگوں کا ازدحام تھا، اور ہم اس کے بیچ میں سے راستہ بنائے ہوئے بمشکل اس مچان تک پہنچے جسے سپاہ نے ایک دن کے لیے کرائے پر لے لیا تھا، اور جس پر دھوپ سے بچنے کے لیے شامیانہ تان دیا گیا تھا۔ مچان پر ایک چوبی نشست رکھی ہوئی تھی جس پر ہم بیٹھ گئے۔ مجمع بڑھتا جا رہا تھا، لوگ قہقہے لگا رہے تھے اور فحش مذاق کر رہے تھے۔ بیزار کن انتظار کے بعد یونانی سپاہی آئے اور راستہ صاف کرتے ہوئے گزر گئے۔ لوگ دائیں بائیں دب کر مؤدب کھڑے ہو گئے، لیکن شور کم نہ ہوا۔ پھر شاہی نقیب آئے جنہوں نے لوگوں کو خاموش ہو جانے کے لیے کہا، لیکن وہ اور بھی زور سے چلانے
اور تالیاں پیٹنے لگے۔ نقیبوں نے چلا کر کہا، ملکہ مصر کلوپترا کی سواری آ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی لوگ جیسے پاگل ہو گئے اور ایک دوسرے پر گر پڑنے لگے، اور اب مقدونی سپاہیوں کا 1000 کا دستہ گزرا، ان کے پیچھے سسلی کے سپاہیوں کے دستے تھے، پھر 100 گھوڑ سوار گزرے۔ گھوڑ سواروں کا یہ دستہ آہین پوش کہلاتا تھا، کیونکہ وہ سوار اور ان کے رہبر بھی آہین پوش تھے۔ اور پھر اس دستے کے بعد جوان اور خوبصورت غلاموں اور کنیزوں کا گروہ آگے بڑھ گیا۔ یہ سب کے سب زرتار کپڑوں میں ملبوس تھے اور سر پر سونے کے تاج رکھے ہوئے تھے۔ یہ گروہ بھی گزر گیا، اور اب ایک ایسی خوبصورت عورتوں کا گروہ آیا جو نیم عریاں تھی۔ یہ عورتیں سڑک پر عطریات چھڑکتیں اور گلاب کے پھول بکھیرتی گزر گئیں، اور اب شور ہوا، کلوپترا، کلوپترا، اور میں اپنی سانس روک کر اس عورت کو دیکھنے کے لیے آگے جھک گیا جو دیوی اوزیرس کا لباس پہننے کی جرت کر سکتی تھی، لیکن ہماری مچان کے سامنے ایسی بھیڑ بھاڑ ہو گئی تھی کہ میں ٹھیک سے نہ دیکھ سکا۔ چنانچہ شوق سے بےتاب ہو کر مچان سے نیچے اتر گیا اور بھیڑ میں سے راستہ بناتا ہوا سب سے آگے جا کھڑا ہوا۔ ابھی مجھے اگلی صف میں پہنچے چند ثانیے ہی گزرے تھے کہ نوبیا کے سیاہ فام غلام عشق پیچاں کے پتوں کے تاج سر پر رکھے بھاگتے ہوئے آئے اور بڑی بے دردی سے لوگوں کو مار مار کر پیچھے ہٹانے لگے۔ ان غلاموں میں ایک غلام جو دوسروں کا سردار معلوم ہوتا تھا، دوہرے بدن کا دیو قامت اور بالکل ہی وحشی تھا۔ وہ اندھا دھند لوگوں کو مار مار کر پیچھے دھکیل رہا تھا، اور دیو قامت غلام لوگوں کو مارتا اور بھینسی کی طرح ڈکراتا۔ وہ اس جگہ آ گیا جہاں میں کھڑا تھا۔ میرے قریب ہی ایک عورت اپنی گود میں بچہ لیے کھڑی تھی اور چہرے اور لباس سے مصری معلوم ہوتی تھی۔ اس سیاہ فام دیو نے بے وجہ ہی اس عورت کے سر پر اس زور سے ڈنڈا مارا کہ وہ تڑپ کر گر پڑی، اور لوگ غصہ اور نفرت سے منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگے تھے۔ اپنی قوم کی عورت کو گرتے دیکھ کر مارے غصے کے میرا خون کھولنے لگا۔ میں نے جزیرہ قبرص کا بنا ہوا اور زیتون کی لکڑی کا اپنا عصا سنبھالا اور اس سیاہ فام دیو کی طرف لپکا جو عورت اور اس کے بچے کو خاک میں لوٹتے دیکھ کر قہقہے لگا رہا تھا۔ میں نے عصا بلند کیا اور اس ظالم دیو پر وار کر دیا۔ عصا اس کے کندھے پر پڑا اور تڑاق سے ٹوٹ گیا۔ نوبیائی غلام کے کندھے سے خون بہنے لگا۔ وہ درد اور تکلیف سے چلا کر پیچھے ہٹا اور دفتن پلٹ کر مجھ پر جھپٹا۔ لوگوں نے دائیں بائیں دب کر ہمارے لڑنے کے لیے بیچ میں جگہ بنا دی۔ سکندریہ کے لوگ اس طرح کی کشتی کو بہت پسند کرتے تھے، البتہ عورت جہاں گری تھی وہیں بیٹھ رہی، کیونکہ ضرب کے صدمے سے وہ اٹھ نہ سکی تھی۔ غلام تیزی سے میری طرف آیا، جیسے پل بھر میں مجھے کچل کر رکھ دے گا۔ میں نے اپنے دائیں ہاتھ کا گھونسا پوری قوت سے اس کی ناک پر رسید کر دیا۔ کاہن کے کلہاڑے کی پہلی ضرب کے بعد لڑکھڑاتے ہوئے بیل کی طرح وہ لڑکھڑا کر گر پڑا، اور ارد گرد کھڑے ہوئے لوگ چلانے لگے۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ یہ غلام بہت طاقتور اور تیغزن کے نام سے مشہور تھا اور بہت زیادہ معذور بھی۔ وہ اٹھا، کچھ دیر تک کھا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، اور پھر اپنی قوت سمیٹ کر اس نے ڈنڈا بلند کیا۔ ڈنڈا ہوا کاٹتا ہوا سوں سے میرے سر کی طرف آیا، اور اگر میں نے جھک کر اس کا وار نہ بچا لیا ہوتا تو وہ میری آخری گھڑی تھی۔ ڈنڈا زمین پر گرا اور اس کے ٹکڑے اڑ گئے۔ لوگ پھر چلائے۔ سیاہ فام دیو غصے سے دیوانہ ہو کر مجھے مار ڈالنے کے لیے جھپٹا۔ میں نے اچھل کر اس کا گلا پکڑ لیا۔ مجھے احساس تھا کہ میں اسے پچھاڑ نہ سکوں گا۔ اس نے مجھ پر گھونسوں کی بوچھاڑ کر دی، لیکن میں نے اس کا گلا نہ چھوڑا۔ میری گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی۔ ہم دونوں گول گول گھوم رہے تھے۔ وہ اپنا گلا چھڑانا چاہتا تھا اور میں چھوڑنا نہ چاہتا تھا، اور جب اس کا کچھ زور نہ چلا تو اس نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح وہ میری گرفت سے اپنے آپ کو آزاد کروا لے گا، لیکن میں گوہ کی طرح اس پر چمٹ گیا اور ہم دونوں زمین پر لڑکنے لگے۔ سیاہ فام دیو کا دم گھٹنے لگا تھا۔ میں نے اپنا ایک گھٹنا اس کے سینے پر رکھ دیا، اور اگر ماموں سیپا جو وہاں آ گئے تھے اور دوسرے لوگوں نے مجھے اس پر سے کھینچ نہ لیا ہوتا تو میں اس کا کام تمام کر چکا ہوتا۔ اس عرصے میں کلوپترا کا ریچھ اس کے آگے ہاتھی اور پیچھے چیتے تھے وہاں آ گیا تھا، اور گڑبڑ کی وجہ سے وہ آگے نہ بڑھ سکا۔ میں نے گردن اٹھا کر پہلی دفعہ کلوپترا کو دیکھا۔ میرے کپڑے تار تار
اور نوبیائی غلام کے خون سے لتھڑے ہوئے تھے۔ کلوپترا کا رتھ پورے کا پورا سونے کا تھا اور اس میں 12 سفید کوتل گھوڑے جتے ہوئے تھے، اور اس سنہرے رتھ میں کلوپترا ملکہ مصر اپنی ساری رعنائیوں اور فتنہ سامانیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے پیچھے 2 لڑکیاں جو یونانی لباس پہنے تھیں کھڑی ہوئی ہولے ہولے سنہرے پھنکے جھل رہی تھیں۔ کلوپترا کے سر پر دیوی اوزیرس کی علامت کا سنہرا تاج تھا، یعنی 2 سنگوں کے بیچ میں پھنسا ہوا چاند۔ اس کے نیچے سونے کا سانپ تھا جس کا پھن کلوپترا کی پیشانی پر تھا۔ سانپ کے نیچے گدھ کا تاج تھا جس کے بازوؤں میں جواہرات اور آنکھوں میں لال جڑے ہوئے تھے، اور اس تاج کے نیچے سے ملکہ کے گھنگریالے کالے بال نکل کر اس کے قدموں تک آئے ہوئے تھے۔ اس کی سراہی دار گردن میں زمرد اور مرجان کا گلوبند پڑا ہوا تھا، اور اس کے سڈول اور گوری کلائیوں میں میناکاری کے کنگن پڑے ہوئے تھے، اور اس کے ایک ہاتھ میں عصا تھا جو زندگی، قوت اور دوام کا نشان تھا، اور دوسرے ہاتھ میں مصر زیریں اور مصر بالا کی علامت، اور یہ دونوں چیزیں بھی سونے کی تھیں۔ کلوپترا کی دودیا چھاتیاں عریاں تھیں، لیکن اس کے نیچے ایک بڑے سے ہیرے کی مدد سے چوغا بندھا ہوا تھا جو سانپ کی کینچلی کی طرح چمک رہا تھا اور جس میں جواہرات ٹکے ہوئے تھے۔ یہ سب چیزیں میں نے ایک نظر میں دیکھ لیں، اور پھر اس کے چہرے کی طرف نظر کی، اس چہرے کی طرف جس نے جولیس سیزر کو ورغلایا تھا اور مصر کو برباد کر دیا تھا۔ ہاں، میں نے اس چہرے کی طرف نظر کی جو یونانی حسن کا مکمل نمونہ تھی۔ گول اور خوبصورت ٹھوڑی، سرخ رس بھرے ہونٹ، ستوان ناک اور چھوٹے چھوٹے پھڑکتے ہوئے نتنے، اور نفیس صدف کے سے کان، چوڑا اور سیمی ماتھا جن پر گھنگریالے بالوں کی لٹیں لہرا رہی تھیں، کمان کی سی بھویں اور لابنی پلکیں۔ میرے سامنے حسن کا مکمل نمونہ تھا۔ کلوپترا کو دیوتاؤں نے اپنے ہاتھ اور بڑے شوق سے گڑھا تھا، اس میں کوئی خامی، کوئی نقص نہ تھا۔ اور آنکھیں، اس کی آنکھیں بے حد خوبصورت اور عجیب تھیں، صحرا کی رات کی طرح گمبھیر اور مواج سمندر کی طرح متلاطم، جن سے جلال عیاں تھا، سنجیدگی بھی۔ میں نے حسن کا وہ عجوبہ دیکھا جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ میں نے ایسا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس وقت تک میں ناآشنائے حسن تھا، تاہم میں نے یہ ضرور معلوم کر لیا تھا کہ کلوپترا کا ظاہری حسن ہی سب کچھ نہ تھا۔ صرف اس کا ظاہری حسن ہی کشش کا باعث نہ تھا، بلکہ کشش تو اس شعلۂ زن روح میں بھی تھا جو دودیا جلد کے نیچے سے جھانک رہی تھی۔ دوسرے لفظوں میں کلوپترا ایک شعلہ تھی، سراپا شعلہ۔ ایسی عورت نہ پہلے کبھی تھی اور نہ آئندہ کبھی ہوگی۔ کلوپترا کے بدن سے شعلے سے پھوٹ رہے تھے، یہ شعلے نظر نہ آتے تھے۔ کلوپترا شعلہ بدن عورت تھی، لیکن جب اس کے جذبات بیدار ہوتے ہوں گے، جب وہ اپنی لابنی پلکیں اٹھاتی ہوگی، جب اس کی خوبصورت گمبھیر آنکھوں میں گلابی ڈورے پڑ جاتے ہوں گے، جب اس کے سرخ ہونٹ واہ ہوتے ہوں گے، اور جب اس کی سریلی آواز انسانوں کو ایک دوسری ہی دنیا میں پہنچا دیتی ہوگی، تو دیوتا جانے اس وقت یہ عورت کیا غضب ڈھاتی ہوگی۔ اس عورت میں وہ سارا حسن، وہ ساری شان و شوکت ایک جا تھی جس کا کچھ حصہ دیوتاؤں نے ساری دنیا کی عورتوں میں تھوڑا تھوڑا تقسیم کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ کلوپترا میں وہ تمکینت اور وقار تھا جو شاید کسی بادشاہ کو نصیب ہوا ہو، اور وہ حسن و تمکینت اور وقار کے ساتھ ہی ساتھ کلوپترا میں دنیا کی ہر برائی بھی جمع ہو گئی تھی۔ وہ قوانین اور مذہب کا مذاق اڑاتے ڈرتی نہ تھی، وہ دیوتاؤں کو ایک دل بہلاوا اور حکومتوں کو کھلونا سمجھتی تھی، اور اپنی خواہشات کے پودے کو طاقتور اور جوان مردوں کے سرخ خون سے سینچتی تھی۔ ساری خوبیاں اور ساری برائیاں اس عورت میں جمع تھیں جنہوں نے کلوپترا کو طوفانوں کی طرح تباہ کن، بادلوں کے سینے میں دوڑتی ہوئی بجلی کی طرح دلکش اور طاعون کی طرح ظالم بنا دیا تھا۔ کوئی بھی اسے بھلا نہ سکتا۔ وہ خوبصورت دیوی بھی تھی اور چڑیل بھی، وہ جہنم کی آگ بھی تھی اور نخلستانی چشمے کا ٹھنڈا میٹھا اور فرحت بخش پانی بھی، اور دیوتا کلوپترا جیسی دوسری عورت پیدا کرنے سے قاصر ہیں۔ کلوپترا کاہلی سے آگے کی طرف جھکی گڑبڑ کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دھیان کہیں اور تھا، کیونکہ اس کی آنکھیں خوابیدہ سی تھیں۔ دفتن اس کی رنگت بدلی اور اس میں عجیب طرح کی چمک تھی، پھر ان سے بے پرواہی ظاہر کرنے لگی
اور جب اس نے تائق زن غلام کو مردے کی طرح زمین پر پڑا دیکھا تو اس کی آنکھوں میں حیرت کی چمک آ گئی۔ اس نے اپنے محافظوں سے کہا۔ وہ آگے بڑھ گئے اور مجھے پکڑ کر کلوپترا کے سامنے لے گئے۔ مجھے اور ہر آدمی کو یقین تھا کہ ملکہ مصر میرے قتل کا حکم دے دے گی۔ میں کلوپترا کے سامنے خاموش کھڑا تھا۔ اس کے حسن و جمال نے مجھے دم بخود کر دیا تھا، لیکن میں دل ہی دل میں اس سے نفرت کرتا تھا۔ وہ غالب تھی، وہ حسن فروش اور بدکار تھی۔ میرے دل میں نفرت ابل رہی تھی، لیکن میں خود اس کا حسن دیکھ کر حواس باختہ ہو رہا تھا۔ وہ چند ثانیوں تک مجھے دیکھتی رہی اور پھر ملائم اور شیریں آواز میں بولی، مصری جوان، کون ہو تم اور کیوں تم نے میرے خاص غلام کو مار ڈالنا چاہا؟ غالباً تم نہیں جانتے کہ تمہاری اس جرت کی سزا کیا ہوگی۔ ملکہ مصر، میں ہرماسیز ہوں، الابیدس کے کاہن اعظم آمون مہد کا منہ بولا بیٹا۔ میں نجومی ہوں اور مصر کے اس زبردست شہر میں قسمت آزمائی کرنے آیا ہوں۔ ملکہ مصر، مجھے بے وجہ ہی اس غلام پر غصہ نہیں آیا۔ یہ سب لوگ گواہ ہیں کہ غلام نے ایک کمزور عورت کے سر پر بے وجہ ہی ڈنڈا رسید کر دیا تھا۔ میں اس کی اس ظالمانہ حرکت کو برداشت نہ کر سکا اور اس سے بھیڑ گیا۔ ہرماسیز، کلوپترا نے کہا، جتنے خوبصورت تم ہو اتنا ہی خوبصورت تمہارا نام ہے۔ پھر وہ ایک غلام کی طرف گھوم گئی جس نے یہ ہنگامہ دیکھا تھا اور پورا واقعہ صحیح بیان کرنے کا حکم دیا۔ اس نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا۔ پھر کلوپترا اس پنکھا بردار لڑکی کی طرف گھوم گئی جس کی آنکھیں صحرائی غزال کی سی تھیں اور بال گھنگریالے تھے۔ وہ چند ثانیے تک اس لڑکی سے چپکے ہی چپکے کچھ پوچھتی رہی۔ لڑکی نے کچھ جواب دیا۔ اب کلوپترا نے نوبیا کے سیاہ فام غلام کو آگے لانے کا حکم دیا جسے اس اثنا میں ہوش آ گیا تھا۔ محافظ اسے پکڑ کر کلوپترا کے سامنے لے آئے اور محافظ عورت اور اس کے بچے کو بھی کلوپترا کے سامنے لائے تھے۔ کتے، بزدل، کلوپترا نے کہا، ایک عورت پر ہاتھ اٹھاتے تجھے شرم نہیں آئی؟ اچھا، میں تجھے ایسا سبق دوں گی کہ تو پھر کبھی کسی بھی عورت پر ہاتھ نہ اٹھا سکے گا۔ محافظوں، اس کا بایاں ہاتھ کاٹ دو۔ یہ حکم دینے کے بعد وہ اپنے سنہری رتھ پر نیم دراز ہو گئی اور پھر اسی طرح اس کی آنکھوں میں بادل سے منڈلانے لگے تھے۔ محافظوں نے نوبیائی غلام کو مضبوطی سے پکڑا اور اس کی چیخوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک طرف کو چل پڑے۔ کلوپترا کی سواری آگے بڑھ گئی اور اس وقت صحرائی غزال کی سی آنکھوں والی اس پنکھا بردار لڑکی نے گھوم کر میری طرف دیکھا، مسکرائی اور اپنی گردن یوں ہلائی جیسے وہ مجھ سے بہت خوش ہو۔ میں اس کی اس حرکت کو سمجھ نہ سکا اور اپنی جگہ حیران کھڑا رہ گیا۔ ارد گرد کھڑے ہوئے لوگ بھی خوشی کے نعرے لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب میں جلد ہی ملکہ کا خاص نجومی بن جاؤں گا۔ لیکن ماموں سیپا نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے لے چلے۔ وہ مجھے ڈانٹ رہے تھے اور میری کوتاہ اندیشی کا رونا رو رہے تھے، لیکن جب ہم اپنے گھر کے صحن میں داخل ہوئے تو انہوں نے مجھے ایک جوش کے عالم میں گلے لگا لیا اور کہا کہ مصر کے تاج و تخت کے وارث کو ایسا ہی طاقتور ہونا چاہیے، اور یہ کہ دیوتاؤں کی مدد میرے شامل حال ہے اور میں بہت جلد اپنے اجداد کے تخت پر قبضہ کر لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی دیوتاؤں کی ایک نشانی تھی کہ میں نے نوبیائی غلام کو اٹھا پھینکا تھا اور میرے بدن پر ایک خراش تک نہ آئی تھی۔